تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ اے یسوع تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ امثال 17واں باب امثال 17واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے پڑھیں گے۔ امثال 17واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بے عقل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور اپنی سایہ کے روبرو ضامن ہوتا ہے۔ فساد پسند خطا پسند ہے اور اپنے دروازہ کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب کج دلا بلائی کو نہ دیکھے گا، اور جس کی زبان کج کو ہے مصیبت میں پڑے گا۔ بے وقوف کے والد کے لیے غم ہے، کیونکہ احمد کے باپ کو خوشی نہیں۔ شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے سر چکائیں، سب سر چک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے، اور جب وہ ہمارے درمیان ہے تو ہم سے کلام کرتا ہے اور اپنے کلام کے باعث اپنے لوگوں کو شفا دیتا، تندرستی عنایت کرتا اور ان کی زندگیوں میں عجائب کو ضرور ملاتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر اور تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا تو ہمیشہ بلائی کے عظیم منصوبوں کے ساتھ نوع انسان کی انفرادی، اجتماعی، عائلی، خاندانی، ازدواجی، غرضی کے زندگی کے تمام شعبہ جات میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ اور بروقت مدد، معاونت، رہنمائی اور اپنے فضل سے عجائب کو ضرور ملاتا ہے۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا، ہونٹ اور زبان اور بدن کے تمام اعضاء کی تقدیس کر، تاکہ تیرے مقدس کلام کو تیرے روح کی تحریک سے تیرے لوگوں تک پہنچا۔
حاضرین کے لیے برکت چاہتا ہوں، انہیں سچائی کو سننے، عمل کرنے اور ذہن نشین کرنے کا فضل بخش۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ امثال 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں مرغوم ہے، شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوش کر دیتی ہے۔ امثال میں شادمان دل اور افسردہ دل کی وضاحت و صراحت کی گئی ہے اور ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ شادمان دل اور افسردہ دل دونوں کا تقابلی جائزہ اس آیت میں لیا گیا ہے اور گہرا تعلق جو ہمیں شفا کے حوالے سے ملتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں امثال 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت، شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوش کر دیتی ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح شادمان دل کو شفا بخشتا ہے۔ آج کا مضمون ہے یسوع مسیح شادمان دل کو شفا بخشتا ہے۔ ایمان کے ساتھ موڈ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے اور دل کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ بس اوقات ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن شفا پانے کا موڈ نہیں رکھتے۔ ہمارا دل شفا پانے کے لیے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ہی دل کی شادمانی بھی اہم اور ضروری ہے۔ بسا اوقات ایمان ہوتا ہے لیکن دل شادمان نہیں ہوتا۔ ایمان ہوتا ہے لیکن یہ شادمانی اور نشاد پن یہ موڈ کو ظاہر کرتا ہے، یہ انسان کے رویے کو ظاہر کرتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا موڈ۔ اب ایمان ہے لیکن شفا پانے کا موڈ نہیں ہے، اور شفا پانے کا موڈ ہے تو اس کے معنی ہے دل شادمان ہے، اچھا موڈ ہے کہ میں نے شفا پانا ہے اور پھر اس کا دل شادمان ہے۔ اگرچہ وہ بیمار ہے تو بھی اس کا باطن خوشی سے معمور ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کے ساتھ اس شفا کو جو وہ پانا چاہتا ہے، ایمان کے ساتھ اپنے دل میں اس شفا کو اس کو محسوس کرتا ہے کہ یہ شفا مجھے مل جانی ہے، اور اس کا دل شاد ہوتا ہے۔ اگرچہ جسم اس کا بیمار ہو اور اس کے ذہن میں تناؤ ہو، لیکن وہ اپنے دل میں خوشی رکھتا ہے اس بات کی کہ آج اسے شفا ہونا ہے، اس بات کی آج اسے رہائی ملنا ہے، اس بات کی شادمانی ہے، آج اس کا کام یقینی طور پر ہو جائے گا۔ اور یہ جب اس کا موڈ ہے، جب اس کا دل شادمان ہے، اور اکثر دیکھیں گے نا کہ اگر وہ موڈ اچھا نہیں، دل ہی نہیں چاہتا، آپ کے موڈ کا آپ کے دل کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کا دل بجھا ہے، آپ کا موڈ بجھا ہوگا، آپ کا رویہ درست نہیں ہوگا، اگرچہ آپ کا ایمان کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا دل
بجھا سا ہے اور اس ایمان میں قوت نہ ہوگی اور وہ ایمان کھوکھلا ہوگا، وہ ایمان محض سکیلٹن ہوگا لیکن اس میں جان نہ ہوگی. اس لیے آپ کا دل ناشاد ہے، آپ کا دل بجھا سا ہے. آپ بوجھل قدموں کے ساتھ اور ناشاد پن کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، افسردگی کے ساتھ آپ خدا کے حضور، خدا کے گھر میں، خدا کی حضوری میں اور خدا کی قربت میں آپ آئے تو ہیں لیکن آپ کا دل ناشاد ہے، آپ کے دل میں شادمانی نہیں ہے اور افسردہ دلی کے ساتھ آپ آئے ہیں. افسردہ جب انسان افسوس میں ہے اور جب نا امیدی میں ہے، جب کسی کا عزیز ہلاک ہو جاتا یا مر جاتا ہے تو وہ افسردہ ہوتا ہے. اس کے پاس اس کی زندگی کی امید نہیں ہوتی، وہ نا امید اور بے یار و مددگار اور ہوپلیس ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، ڈسپیئر ہوتا ہے، فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، بروکن ہارٹڈ ہوتا ہے، اس لیے اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے اور اس کا دل افسردہ ہوگا. اور اس افسردگی کے باعث آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس افسوس کے باعث، اس افسردہ دلی کے باعث وہ ایسے بے جان سا ہو جائے گا. اگرچہ افسردہ دلی سے پہلے وہ تندرست تھا یا تندرست تھی لیکن اس افسوس نے اسے بے جان اور بوجھل کر دیا ہے. اور کچھ تو افسردگی کی شدت کے باعث ان کے دانت جڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دندن پڑ گئی ہے اور چمچے کے ساتھ اس دانتوں کو الگ کرتے ہیں. یعنی اتنی ویکنس ہو جاتی ہے کہ اگر جبڑا ایک ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس میں قوت نہیں کہ وہ جبڑے کو الگ کر سکے، اس لیے کہ افسردہ دلی ہے، اس لیے کہ افسوس ہے. اب کمپیریٹیو سٹڈی جو ہم اس آیت میں شادمان دل اور افسردہ دل کی کمپیریزن کو اور کمپیریٹیو سٹڈی دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے باعث کیا کچھ جسم پر ہوتا ہے، کیا کچھ ایمان پر اثرات ہوتے ہیں. ایمان اپنی جگہ اٹل ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور جو آکسیلری ایک فیکٹر ہے وہ ہے ہمارے دل کا شادمان ہونا. اگر آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا دل شادمان ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ شفا پائے، آپ شادمانی کے ساتھ، آپ خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں آئیں گے اور آپ کا دل شاد ہے. اگرچہ جسم نحیف ہے، اگرچہ بیماری ہے، اگرچہ کینسر ہے، اگرچہ آپ کا جسم دکھ سے بھرا ہے، ناسور ہے اور آپ کے بدن میں رسولی ہے یا سسٹ ہے یا کمپلیکیشن ہے، لیکن آپ کا دل شاد ہے. شاید چہرے پر جھائیاں ہوں، شاید آپ کی سکن خراب ہو، شاید آپ کا سسٹم جو ہے ڈائجسٹو وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہو، شاید آپ کارڈک فیلئر کی طرف رواں دواں ہے، لیکن آپ کا دل اگر شاد ہے، شاد کس لیے ہے کہ یسوع سب کچھ کر سکتا ہے، شاد اس لیے ہے کہ خدا کے سامنے کوئی بات مشکل نہیں ہے، شاد اس لیے ہے کہ میرا مسئلہ مسیح کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو شادمانی ہے کہ میرے اس پرابلم کو یا میری اس بیماری کو یا میرے اس دکھ کو یا میری اس تکلیف کو دور کرنے کی قوت، قدرت میرا یسوع رکھتا ہے. اس لیے آپ شاد ہیں، آپ مطمئن ہیں. آپ کنٹمپریری پرابلمز یا آپ کے جو اراؤنڈ پرابلمز ہیں آپ اس کے باعث ناشاد نہیں ہیں بلکہ آپ شاد ہیں، شادمانی ہے. آپ کا دل خوشی سے معمور ہے، اگرچہ بیماری لا علاج ہے لیکن آپ کا دل شاد ہے. اس لیے آپ جانتی ہیں، آپ جانتے ہیں اس مسئلے کا حل میرے یسوع کے پاس ہے. اور اسی طرح زندگی کے تمام پرابلمز جو ہیلتھ کے علاوہ بھی ہیں، صحت کے علاوہ بھی ہیں، آپ کا دل شاد ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. اور شاد دل کے ساتھ، شادمان دل کے ساتھ آپ مسیح کے پاس آتے ہیں
اور آپ کی پرابلم کو مسیح حل کرتا ہے۔ گویا ایمان کے ساتھ آپ کے موڈ کا، آپ کے دل کا اور دل کی کیفیت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابھی عبادت سے پہلے ایک خاتون جس میں ناپاک روح تھی اور بے شمار عاملوں کے پاس جا کر وہ افسردہ ہو گئے، اور پھر ایک خادم کے پاس وہ بتاتے اور رنگی بھی لے کر گئے۔ اب وہاں سے بھی اس ناپاک نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں نکلنا، میں نے نہیں چھوڑنا، اور ایک شخص نے اسے بتایا کہ یسوع مسیح کر سکتا ہے اور اس میں قوت اور قدرت ہے۔ اب اگرچہ ماضی کے تجربات سے عاملوں کے پاس جا کر خادم کے پاس بھی گئی، اب تو وہ بے دل ہو چکی تھی، لیکن جب اس شخص نے اسے بتایا کہ خدا کے خادم بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو خدا نے سکن کینسر سے شفا دی اور خدا بڑی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، اب اس نے اس افسردہ دلی کو ختم کیا اور شادمانی کے ساتھ آئی، اور اس نے یہ محسوس کیا اور یہ دل میں رکھا آج میری آزادی ہے۔ اور ابھی جب عبادت یہ میں اوپر آیا، اس سے پہلے جب وہ آفس میں نے اس کے لیے دعا کی، اور جیسے ہی دعا کی وہ بالکل آزاد ہو گئے، اب اس کے قبضے سے چھٹکارا پا لیا۔ اور پہلے یہ تھی کہ وہ افسردہ دلی کے ساتھ جاتی رہی، افسردہ دلی کے ساتھ آپ کی زندگی میں راحت اور چین نہیں آتا، لیکن جب آپ شاد ہوتے ہیں آپ کا ایمان اور بڑھتا ہے، ایمان کی قوت کام کرتی ہے، اور تب آپ کامل بھروسے کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ آپ خدا میں بڑھتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کیجئے، حالات انسان کو افسردہ کرتے ہیں، اور جب حالات افسردہ کرتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ ناکامی اور لا علاج مرض، یہ انسان کو ناشاد کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے آپ کا کوئی علاج نہیں تو اس کا دل تو بڑا خوش ہوگا سن کر، افسردہ ہو جائے گا، اور یہ افسردگی اسے موت کی طرف لے جاتی، اس کی حالات کو اور گمبھیر کرتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر، اس کے دل میں شادمانی ہے، خدا میرے حالات کو ٹھیک کرے گا، تو اس کی زندگی میں کام ہوتا ہے۔ حالات انسان کو افسردہ کرتے ہیں، اور جب حالات افسردہ کرتے ہیں انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب اعصابی تناؤ کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں افسردگی، نا امیدی اور نحیف پن، شکستگی، اندھیرا، یہ کیفیت اس کے دل میں آتی ہے، اس کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ اعصابی دباؤ اور بڑھتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں جو دباؤ ہے اور اس کے نروس سسٹم کمزور ہوتا جائے گا، اور اس کے دل کی دھڑکنیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور نا امیدی کا گراف بڑھتا چلا جائے گا، اور افسردہ دلی کے ساتھ ایمان، لاچار ایمان کے ساتھ، افسردہ دلی کے ساتھ
وہ خدا کے پاس بھی آتے ہیں لیکن ان کا دل نہ امید نہ شاد اور ان کا دکھ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ مثال 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اب اس کے بڑے سنگین نتائج افسردہ دلی کے ہیں کہ ہڈیوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اب اس کے معنی ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، شادمان دل کو چوز کرے، دو اس کے پاس آپشن ہے، شادمان دل اور افسردہ دل۔ اب آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ کیسا دل اپنا رکھتا ہے۔ شادمان دل، حالات سنگین ہے پھر بھی دل میں شادمانی ہے، اگر ناکامی ہے تو بھی دل شاد ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا کامیابی ہوگی، بیمار ہے لا علاج مرض قرار دے دیا، دل شاد ہے کہ خدا موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اعصابی دباؤ آپ پر نہیں رہے گا، آپ کا دل خوش ہے۔ اب ابلیس کی چال ہی یہ ہے، انسان نہ شاد رہے، انسان شادمانی نہ رکھے۔ خدا کا پلان ہے کہ اس کے لوگ شادمان ہوں اور ابلیس کا منصوبہ ہے کہ اس کے لوگ افسردہ دل ہوں۔ جیسے ایوب کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، افسردگی کے لیے اور افسردہ دلی کے لیے شیطان نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ایک ہی لمحہ میں تارے پانی سے کوچ کر گئے۔ کیا اب افسردہ دلی نہیں ہوگی؟ کیا اسے افسردہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب اس افسردہ دلی سے اگر وہ افسردہ دلی رکھتا تو افسردہ دلی اس کی ہڈیوں کو خوش کر دیتی اور اسی وقت دین اینڈ دیئر وہ بھی دار فانی سے کوچ کر جاتا۔ لیکن پھر بھی اس نے شادمان دل رکھا اور خدا کے حضور جھکا اور اس کے اندر شادمانی ہے۔ اسے کہا کہ خداوند تو نے دیا، تو نے لے لیا اور تیرا نام مبارک ہو۔ اب خدا کے نام کو مبارک کہنا اس کی شاد دلی کی غمازی ہے کہ وہ دل سے شاد ہے کہ خدا تو نے دیا، اس وقت بھی شاد تھا، تو نے لے لیا تو بھی شاد اور تیرا نام مبارک ہو۔ اب اس کے اوپر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس کے اوپر تو مصیبتیں یک کے بعد دیگرے اس کے ذہن اور دل پر، اس کے جسم پر اب یہ مصیبتیں یک کے بعد دیگرے آتی رہے تاکہ وہ افسردہ دل ہو جائے اور اس کی ہڈیاں بھی خشک ہو جائیں اور وہ بھی اس دکھ کے ساتھ مر جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن وہ ایماندار ہے، راست باز شخص ہے، اس کی سرزمین میں ایسا شخص ہمیں ملتا نہیں، اور وہ شاد ہے اور شاد دل کے ساتھ ان حالات میں اس سے مقابلہ کیا۔ اور جب اس نے شاد دلی کے ساتھ خدا کے حضور وہ جھک گیا، اب خدا کے حضور وہ سجدہ ریز ہو گیا، اپنی جبھی کو اس سے خدا کے حضور جھکایا، اپنے آپ کو اس سے خدا کے قدموں میں جھکا دیا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب اس کی اس شاد دلی کے باعث حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، سچویشن بدلنا شروع ہو گئی، اور اس کے تناؤ ذہن پر اور اس کے نروس سسٹم پر کوئی تناؤ نہ رہا، بلکہ وہ کوائٹ ریلیکسڈ ہے۔ اسے کہا خداوند تو نے دیا اور تو نے لے لیا اور تیرا نام مبارک ہو۔ اسی طرح جب بیماری آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد اس کے بدن پر بیماری آئی، اس بیماری میں بھی اسے ٹھیکرا لیا لیکن نشاد نہیں ہوا، اور یہ شاد دلی اسے ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف، برکت کی طرف اور ڈبل بلیسنگ کی طرف یہ شاد دلی اسے لے گئی۔ آج کا مسیحی ہم
نشاط دیکھتے ہیں. ذرا سی مصیبت آئی اس کا دل نشاط ہو گیا, ذرا سا دکھ آیا نا امید ہو گیا, ذرا سی تکلیف آئی وہ کہتا ہے اب تو میں نے مر جانا ہے, ذرا سے دکھ آیا اس سے کہا اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آج آپ اپنے رویے کو بدلیں, اپنے موڈ کو بدلیں, اپنے دل کی کیفیت کو بدلیں. اگر آپ شفا پانا چاہتی ہے, اگر آپ حالات کو بدلنا چاہتی ہے یا چاہتے ہیں, تو آج اپنے دل کو ٹٹولیں کہ آپ کا دل افسردہ ہے یا شادمان ہے. اگر نشاط دل ہے, آپ چرچ میں بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہیں نشاط دل کے ساتھ, نا امیدی کے ساتھ, آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے, آپ نشاط دل کے ساتھ, آپ غم سے چور دل کے ساتھ خدا زندہ خدا کے حضور بیٹھی ہیں, ایمان کے ساتھ آئی ہیں یا آئی ہیں. آپ کا ایمان تو بہت بڑا ہے لیکن آپ کا دل اس ایمان کا ساتھ نہیں دے رہا. آپ کا ایمان کا گراف بڑا مضبوط ہے, آپ سوچتی ہیں خدا کر سکتا ہے, آپ سوچتے ہیں خدا کرنے کی قوت رکھتا ہے, لیکن آپ کا دل ساتھ نہیں دے رہا. دل آپ ایمان کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے, آپ کا ذہن کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا دل ناشاد ہے. جب آپ گاڑی چلائیں, اگر ایک پہیہ بھی اگر پنچر ہو جائے, کتنی نئی گاڑی ہی کیوں نہ ہو, وہ آگے نہیں بڑھ سکتی, 100 کی سپیڈ پر نہیں چل سکتی. اور اسی طرح آپ کا دل اگر ناشاد ہے, ناشاد دل اس بڑے ایمان کا ساتھ نہیں دیتا, اور اس لیے آپ کا دل بجھا بجھا سا, نا امید سا, بے کیفیت سا, افسردہ ہے. اگر ایسا ہے آئیے میرے ساتھ دیکھیں امثال 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت کا دوسرا حصہ. لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. آج بہت سے ایسے افسردہ دلی کے ساتھ یہاں زندگی گزارتے ہیں. آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں زبور 22واں, بائبل مقدس کو کھولیے زبور 22واں اور اس کی 15ویں آیت. زبور 22واں اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی. اب دیکھیں, جب آپ افسردہ دل ہوں گے, دکھ اور پریشانیاں انسان کی قوت کو ختم کرتی ہیں اور ذہنی دباؤ اور اعصابی کمزوری کا شکار ہوتا ہے. اس لیے افسردہ دلی ہے, اور افسردہ دلی میں پھر اس کی قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو جاتی ہے. ٹھیکرا خشک ہوتا ہے, اور اسی طرح افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. اور جب ہڈیاں خشک ہوتی ہے, آپ کی زبان تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے, آپ بالکل نا امید سے ہو جاتے ہیں. آپ سوچتے ہیں یہ کینسر تو اب جان ہی لے لے گا, آپ سوچتی ہیں کہ یہ بیماری اب میں بچوں گی نہیں, مشکل ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں چرچ بھی جاؤں, کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں کلام سنوں. اور آپ نشاط دل کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, نشاط دل کے ساتھ آپ سوچتے ہیں کہ میرے جینے کی اب کوئی امید نظر نہیں آتی, اور آپ نشاط ہو جاتی ہیں یا آپ کے عزیز نشاط ہو جاتے ہیں. پھر ان کے بچنے کی امید بائبل مقدس کی روح سے نظر نہیں آتی, اس لیے کہ ان کی ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں, زبان تالو سے لگ جاتی ہے, ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب ان کا دل شاد ہے, اور یہ ہے کہ ہارٹ کا پرابلم ہے تو بھی ان کا دل شاد ہے. ایک شخص ڈاکٹر سے کہا کہ 72 گھنٹے اس کے لیے خطرناک ہے, اور اس کا دل کسی وقت بھی فیل ہو جائے گا. اور جب رات تقریباً
2 بجے کے لگ بھگ اب انہوں نے کہا کہ یہ اس کا آخری گھنٹہ ہے. 72 میں 71 گزر گئے تھے، 72واں گھنٹہ تھا. اور جب 72واں گھنٹہ تھا تو وہ شخص جس کے دل کے لیے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ اب بچنے کا نہیں، اور اس کی بانجی یہاں ہمارے پاس آتی تھی، تو اسے فون کیا. اسے کہا میرے ماموں ڈاکٹر تو یہ کہہ چکے ہیں، لیکن جب آپ کے چرچ میں آیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کرائی ہے اور میرا دل شاد ہے کہ میں جیوں گا، میں بچوں گا، میرا خدا مجھے شفا دے گا. تو اسے کہا کہ وہ ایک خواہش رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی میرے پاس بشپ صاحب آ جائیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھیں یا میرے دل پر ہاتھ رکھیں نا، تو میرا دل دوبارہ بحال ہو جائے گا. اور اب کیا ہے؟ ڈاکٹرز کی رپورٹ کہ یہ آخری گھنٹہ ہے، حالات ایسے ہیں، اور اس کے دل کے جو کارڈیوگرافک جو اس کے نظر آ رہا ہے LCD پر، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اب اس میں کوئی امید ہی نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل شادمان ہے کہ میں نے ٹھیک ہو جانا ہے، میرا یسوع مجھے تندرستی بخشے گا. اور جب میں گیا میں نے اس کے لیے دعا کی، 1 یا 2 منٹ میں نے اس کے لیے دعا کی. اسی کہا میرے دل پر ہاتھ رکھ. میں نے جیسے اس کے دل پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا خداوند تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے، اور اس ایمان کے ساتھ کہ تیرا ہاتھ آ چکا ہے اور تو نے اس کے دل کو اور دل کے چاروں چیمبرز کو نارمل کر دیا ہے، اور میرا ایمان ہے تیری شفا آ چکی ہے. اور حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں سنگین دل لے کر گوشتین دل دوں گا، اور اے خدا اس کے بدن میں وہ دل جو نارمل ہے بخش دے. اور میرا ایمان ہے تو نے بخش دیا ہے، یسوع کے نام سے آمین. میں نے دل ہٹایا تو اسے کہا میرا تو دل ہی نیا لگ گیا، اور وہ شخص ابھی بھی زندہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا دل شادمان تھا کہ میرا یسوع مجھے آخری گھنٹے میں بھی بچا لے گا. اور وہ کہتا کہ جب اسے سب نے کہا آنسوں کے ساتھ رو رہے ہیں اس کے ارد گرد، اسے پتا، اسے کہا روتے کیوں؟ یسوع صلیب پر ڈاکو کو کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو کیا یسوع تبدیل ہو گیا؟ اب اس کا دل شاد ہے. اب شاد دل کے ساتھ اس نے رہائی پائی. اور اسی طرح ایک خاتون جس کے ٹیوبل پریگنینسی تھی اور اس کا آپریشن کرنے لگے اور بتایا کہ اگر نہیں کیا جائے گا نا تیری جان کو خطرہ. اور جب آپریشن ٹیبل پر ہی ہے تو اس سے کہا بس ایک درخواست ہے، اس کے بعد بے شک آپریشن کرنا ویسے ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میرا دل شاد ہے کہ اگر خدا نے مجھے یہ اولاد بخشی ہے خدا اسے قائم رکھے. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، یہ ٹیوبل پریگنینسی تمہارے لیے بھی نقصان دے. اس نے کہا میرا دل شاد ہے اس لیے کہ میرا خدا کر سکتا ہے. اس کا شوہر آیا، اس وقت موبائل بھی نہیں تھے، اس کا شوہر آیا مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور انہوں نے پرمیشن لی. میں نے آپریشن تھیٹر پر ہی اس کے لیے دعا کی. میں نے کہا خدا جب اس کا دل اتنا شاد ہے اور شادمان دل کو تو شفا دیتا، اور یہ افسردہ دل نہیں ہے بلکہ شادمان ہے. تو میں نے کہا خداوند تو شادمان دل کو شفا دیتا. اور میں نے اس کے لیے دعا کی. میں نے کہا خدا اس ٹیوب سے تو پراپر جگہ پر اس ایمبرو کو لے کر جا، اور تو لے جا سکتا ہے. اور جب اس کا ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ
یہ شادمان دل بھی ہے، اس کا دل شاد ہے، افسردہ نہیں ہے، آنسو نہیں ہے، بلکہ ایمان کی چمک ہے، اور اس کی آنکھوں میں یہ چمک ہے کہ میرا خدا اس سے میرے دل کو اپنے لہو سے دھویا ہے، اور جب یہ اولاد بخشی ہے تو یہ یقیناً مجھے دی ہے، اسے لے نہیں جا سکتا، کیونکہ جب اسے دی ہے تو پھر کون لے کر جا سکتا۔ میں نے اس کے لیے جب دعا کی، آمین کیا، تو اس نے کہا بھائی میں نے آپریشن نہیں کرانا، میرا دوبارہ ٹیسٹ کرے۔ انہوں نے کہا ٹیسٹ کیا بھی کرے، الٹرا ساؤنڈ اور سب کچھ اس کی رپورٹ ہے۔ اس نے کہا وہ تھا ایسا، لیکن اب دوبارہ آپریشن سے پہلے الٹرا ساؤنڈ اور سب کچھ جو کچھ ٹیسٹ ہے کر لے۔ انہوں نے دوبارہ اس کے لیے کیا، اور خدا کے فضل سے ٹیوب سے یوٹرس میں، اور اب وہ بچی 10-12 سال کی ہے، اور وہ بچی ہمارے گھر میں بہت چھوٹی سی تھی۔ جب گھر میں آئی نا، ہمارے چرچ نیچے تھا، اوپر گھر تھا، جب اوپر آئی اس نے دیکھا وہاں تصویر لگی ہے میری، تو اس نے کہا، میری وائف کو کہا، اس نے کہا یہ آپ نے اپنے گھر میں ہمارے پاسٹر کی تصویر کیوں لگائی ہے، یعنی کیسے اٹیچ۔ عزیزو، وہ بچے جن کے والدین شادمان دل رکھتے ہیں نا، وہ بھی شادمان دل ہوتے ہیں۔ اب میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں امپاسبل کام، لیکن امپاسبل کام ایمان کے ساتھ ہی شادمان دلی سے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا دل افسردہ ہے، آپ کا دل ناشاد ہے، شادمانی نہیں ہے دل میں، تو پھر آپ کے لیے معجزہ ناممکن۔ مجھے سکن کینسر تھا، اور آنکولوجسٹ کے خیال کے مطابق میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے افسردہ دلی آئی، ایک لمحے میں افسردہ دلی کو میں نے جھٹک دیا، اور میرا دل شادمان ہو گیا کہ میں جس یسوع سے التجا کرتا ہوں اور جس یسوع کو میں مانتا ہوں، وہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ میں تو ابھی زندہ ہوں، میں تو مرا نہیں ہوں، تو کیسی افسردہ دل؟ اور سچے مسیح کبھی افسردہ دل نہیں ہوتے۔ سچے مسیح ابلیس کی گرفت میں بھی ہیں تو افسردہ نہیں ہوتے کہ مجھ سے تو میری جان ہی نہیں چھوٹتی، اور جو ایسا کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک شخص کے پاس لے کر گیا، مجھے کہ دعا کر، دعا کی۔ اس سے کہا بشپ صاحب میں نہیں بچنا، مجھے لگتا ہے بس میں گیا، بڑا ہی افسردہ دل۔ انہوں نے کہا بشپ صاحب سنائیں اس کے۔ میں نے کہا یہ نہیں بچے گا۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کا دل شادمان نہیں ہے، یہ افسردہ دل، اور یہی ہوا دوسرے دن وہ مر گیا۔ افسردہ دلی آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، افسردہ دلی آپ کی شفا میں رکاوٹ ہے، افسردہ دلی آپ کے حالات کی تبدیلی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آپ مجھے دل کے ساتھ، افسردہ دل کے ساتھ، اب جب مجھے کینسر کا انہوں نے بتایا، میں نے ایک پلان رکھ لیا۔ میں نے کہا خدا 2 راستے کتاب میں نے لکھنی، اس کے بعد پھر تیری خدمت کرنی ہے اور تیرے نام کو جلال دینا۔ اب یہ ظاہر کرتا ہے افسردہ دلی کو یہ باتیں، حالانکہ اس کو کینسر تھا، لیکن افسردہ دلی نہیں، شادمان۔ اور مجھے یہ آیت اچھی طرح، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سے۔ آپ افسردہ دل ہوتے ہیں، آپ کا ایمان بھی زیرو ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ شادمان دل ہیں تو پھر آپ آگے بڑھیں گے اور خداوند میں مسرور ہوں گے۔ کبھی کبھی ایماندار لوگ بھی افسردہ دلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطی 19واں باب،
پہلا سلاطین 19واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیچ سبا میں جو یہودا کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا، خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جاؤ کے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ اب یہ الفاظ کس بات کو ظاہر کرتے ہیں؟ ایلیا کے یہ الفاظ کس بات کو ظاہر کرتے ہیں؟ کیسا دل ہے جی؟ افسردہ دل۔ میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے مسیحی بھی اور بڑے بڑے خادم بھی افسردہ دلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایلیا جس کے وسیلہ سے معجزے، ایلیا جو دعا کرتا آسمان سے آگ نازل، لیکن ایک ایسا لمحہ آ گیا کہ وہ بھی افسردہ دل ہو گیا۔ اب افسردہ دلی کا علاج بھی خدا کرتا ہے اور وہ ہمارے دل کو شادمان کرتا ہے۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ پہلا سلاطین 19واں باب اور اس کی 5ویں آیت، اور وہ جاؤ کے پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا، دیکھیں فرشتے نے اسے چھوا اور اسے کہا اٹھ اور کھا۔ اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا، اس کے سرانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی سراہی دھری ہے۔ سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا اور خدا کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا، اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا کر یہ سفر اور کھا کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا۔ اب جب آپ خدا کی حضوری سے دور ہیں نا، خدا کے پہاڑ حورب کی طرف رخ نہیں ہے، تو آپ افسردہ دل ہوں گے۔ آج بہت سے ہیں جن کا رخ خدا کے گھر کی طرف نہیں، میڈیسن کی طرف، فارماسٹیکل کمپنی کی طرف، ہاسپٹلز کی طرف، ٹیسٹ کی طرف۔ افسردہ دل۔ لیکن جب وہ شادمان دل چاہتے ہیں اور خدا ان پر فضل کرتا ہے، اب ان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ وہ تو کہتا بس سب میں گیا، موت مانگتا ہے۔ افسردہ دل ہمیشہ اپنے لیے موت مانگتا ہے، لیکن شادمند دل ہمیشہ اپنے لیے زندگی مانگتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، اب افسردہ دلی کو شادمانی میں کون بدل سکتا؟ صرف خدا۔ اب خدا نے فرشتہ بھیجا، اس سے کہا یہ کھا، اور اس کے بعد پھر کہا پھر کھا۔ اب اس میں قوت آئے، اور کلام جو ہے یہ آسمانی خوراک ہے۔ جب آپ افسردہ دل ہیں اور افسردہ دلی کے ساتھ خدا کا کلام لیتے ہیں، آسمانی خوراک لیتے ہیں، جیسے فرشتہ نے کہا کہ یہ کھا، اور اسی طرح عہد جدید میں خدا کے خادموں کو فرشتہ کہا گیا کہ فلدلفیا کے فرشتے کو یہ لکھ، یعنی وہاں اس سے مراد اس کا پاسمان ہے۔ آپ پاسمان کے وسیلہ سے جب آپ کلام سنتے ہیں، جب آپ آسمانی خوراک کو لیتے ہیں، اب اس سے آپ کی کمزوری روحانی اور جسمانی جاتی رہتی ہے۔ اسے کھایا، اسے کہا اور کھا، پھر کھا۔ اس کے معنی ہے بار بار خداوند کے کلام کو سننا ہے، اور جب آپ سنتی ہے یا آپ سنتے ہیں، آپ کی افسردہ دلی جاتی رہتی ہے، اور پھر آپ میں قوت آتی ہے۔ آپ خدا کے پہاڑ کی طرف آئے، خدا کے گھر کی طرف آئے، خدا کی حضوری کی طرف آئے، خدا کی پریزنس کی طرف آئے، اور خدا تو آلریڈی آپ کو بلاتا ہے۔ عزیزوں میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ وہ تو پہلے سے آپ کو بلاتا ہے، وہ پہلے سے آپ کو کہتا ہے آپ میرے پاس آئیں۔ متی کی انجیل
11वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, मत्ती की इंजील 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अब दिल की अफसुर्दगी कल्ब को खुदा दूर करता है। कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे दिल का इलाज करता हूँ, मैं तुम्हारे दिल से अफसुर्दगी को निकालता हूँ। और जब आप मसीह के पास आते हैं, वो आपके दिल को बदल देता है, आपके मूड को बदल देता है, आपकी कैफियत को बदल देता है, आपकी सोच को बदल देता है, आपके ख्यालों को बदल देता है और आपको शिफा दे देता है। और आपके लाइलाज मर्ज का इलाज उसके पास है। आप हालात को न देखें, बल्कि दिल की शादमानी से ईमान के साथ पूरब की तरफ, खुदा की तरफ, मसीह की तरफ, मुजस्सम खुदा की तरफ, इब्ने आदम की तरफ, इब्ने खुदा की तरफ। और जहां भारी फीस भी नहीं है, अब सीटी स्कैन के लिए लाखों रुपया तो दे सकते हैं, लेकिन मुफ्त खुदा के घर में नहीं आते। आप लाखों रुपया हॉस्पिटलाइजेशन पर दे सकते हैं, लेकिन वो तो मुफ्त देता है, मुफ्त बुलाता है। लेकिन कैसी अफसुर्दा दिली है कि राइट प्लेस की तरफ नहीं जाते, राइट हीलर की तरफ नहीं जाते, राइट उस हीलर की उस बख्शिश की तरफ नहीं आते, बल्कि अफसुर्दा दिली से गलत फैसले, गलत तरीका, गलत तरफ डायरेक्शन गलत है और अपने रुपए पैसे को जाया करते हैं, अपने रुपए पैसे को वेस्ट करते हैं। लेकिन शादमानी दिली के साथ आप मसीह के पास आते हैं, या अगर अफसुर्दा दिल भी है उसके पास आते हैं, वो आपके दिल को बदल देगा, आपको शादमान करेगा। और फिर शादमान दिल के साथ आप बरकत पाते हैं। और वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो आपको आराम देगा, आपकी जिंदगी में गैर मामूली काम करेगा। कलाम मुकद्दस में देखे मेरे साथ, इमसाल 15वां बाब इमसाल 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, खुश दिली फंदा रोई पैदा करती है, पर दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातर हो जाता है। खुश दिली, आपका मूड खुश है, खुश दिल है। जब आपका दिल खुश है तो आप खुश होगे, और जब दिल खुश है ना, मुसीबतों में भी खुश होगे, नाकामियों में भी खुश होगे, बहरान में भी खुश होगे, क्राइसिस में भी खुश होगे। इसलिए आपको मालूम है कि मैं जिस खुदा का हूं, वो इन सारे हालात को एक लम्हे में बदल सकता है। इसलिए फिक्र की बात नहीं है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है, और आपका दिल गमगीन नहीं हो जाता। आप सोचते हैं अगर ऐसा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, मेरा खुदा, मेरा मुनज्जी सब कर सकता है। आपका दिल शाद रहता है। और इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि खुश रहो। मैं तुम्हें कहता हूं खुश रहो, फिर हुक्म देता है कि खुश रहो, इसलिए कि आपका दिल शादमान रहेगा। जब आपका दिल शादमान रहेगा तो उससे आप देखिए मेरे साथ, इमसाल 15वां बाब 13वीं आयत, खुश दिली खुदा रुई पैदा करती है। खुश दिली जो है ना, आपके अच्छे मिजाज को पैदा करती है, पर दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता, ब्रोकन, फ्रस्ट्रेटेड, किसी काम का नहीं रहता, टूटा हुआ दिल, टूटी हुई जिंदगी, शिकस्ता, ब्रोकन हार्टेड। शिकस्तगी तबाही की तरफ ले जाती, मौत की तरफ ले जाती। आज अपने आप को परखें, कौन सा दिल आप रखती हैं, कौन सा दिल आप रखते हैं, शादमान दिल या अफसुर्दा दिल। और अगर आप अफसुर्दा दिल रखते हैं ना, फिर आप कितनी भी कोशिश करें आपके लिए कुछ भी नहीं होता।
اب کہتے بس سب جی رشتہ ختم، اب تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بیماری آ گئی، اب تو میں نے مرنا ہی ہے، اور وہ ناراض ہو گیا، بس اب تو رشتہ ہی ختم ہو جانا، یہ کام نہیں ہوا، بس اب تو ختم ہوا۔ پھر آپ ایسا نہیں ہوگا آپ بڑے طاقتور ہو گئے، اب نہیں پھوتے چلے جائیں گے، چارپائی پر پڑ جائیں گے، اور آپ کا ہاتھ ہلانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ شکستہ دے دو اور آپ کا دل شادمان ہو جائے گا نا، مصیبت آئے گی کہ آپ کہیں گے کوئی بات، کوئی مسئلہ ہی، اس لیے کہ میرا توکل خدا پر ہے۔ وہ حالات، اب مثال کے طور پر شوہر نے کہا میں چھوڑ دینا، کہا کوئی بات۔ ایک خاتون اس سے مجھے فون کیا، اس سے کہا بشر صاحب میں فیصل آباد سے بات کر رہی، میرا شوہر خدا سے پیار نہیں کرتا اور جادوگروں پر بلیو کرتا ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، اور آج لاہور سے اس سے آنا ہے اور اس سے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ چلنا۔ میں نے اس سے پرسوں بھی کہا کہ میں نے نہیں جانا، تو اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں طلاق کے پیپر لے کر آ رہا ہوں، اگر تم نے جادوگر کے پاس نہیں جانا نا تو بس پھر سائن کر دینا، تم اپنے میکے چلی جانا، اور ورنہ مجھے تو اولاد چاہیے، تمہیں ادھر جانا۔ اسی کہا میں خدا اولاد دے گا۔ اب اس سے مجھے فون کیا، اس سے کہا بشر صاحب یہ میٹر ہے، اور اس سے شام کو آنا ہے اور مجھے لے کر جانا ہے، اور اس سے کہا کہ میں وہیں سے پیپر تیار کر کے لا رہا ہوں، اگر تم نہیں جاؤ گی نا تو بس سائن کرنا تم اپنے گھر اور میں ادھر ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہمارا خدا لامحدود قدرت کا مالک ہے، دل شادمان رہے۔ اس سے کہا میرا دل اس کے کہنے کے باوجود بھی شادمان ہے، اور میرا یقین ہے کہ میرے شوہر کے دل کو خدا بدل لے گا، بس آپ دعا کریں۔ میں نے اس کے لیے دعا کی، میں نے کہا یقیناً بدلے گا۔ وہ شام کو آیا، اس سے کہا بھائی چل، اس نے کہا دیکھو خدا کے کلام میں لکھا کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، اور ابھی میں نے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف سے کراچی میں ہے دعا کرائی ہے، اور میرا ایمان ہے خدا ہمیں دے گا، اور اگر تم کہتے ہو کہ پیر یا ملنگ کے پاس جاؤں تو میں نہیں جا سکتی، مسیح کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی۔ تو اس سے کہا پھر میں تیار ہوں جو طلاق کے لیے۔ اس سے کہا اس بات پر میں تمہیں تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن یسوع کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا دل شاد ہے کہ میں نے ایمان کی اچھی کشتی لڑی ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی عورت اس کا شوہر جوانی میں مر جاتا ہے تو وہ بھی تو جیتی ہے۔ میرا دل شاد ہے، کوئی بات نہیں، مسیح کی خاطر اگر مجھے یہ فیصلہ بھی منظور ہے۔ اس سے پیپر کہنے لگی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس سے پیپر واپس اور اسی وقت پھاڑے اور کہا اولاد ہو یا نہ ہو میں اب تجھے نہیں چھوڑوں۔ اور اگر اس کا دل غم سے چور ہو جاتا، کہتی میں کہاں جاؤں، میرے کیا ہوگا، اور اس سے مجھے یہ بھی بتایا، اس نے کہا اب نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، اور بھابھیوں کا رویہ بھی اچھا نہیں، مجھے کوئی نظر بھی نہیں آتا، لیکن تو بھی میرا دل شاد ہے کہ مسیح نے فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ، اور آج بھی وہ اپنے گھر میں خوش ہے، خدا نے اسے اولاد بھی بخش دی۔ جب آپ کا دل نشاد ہے، غمگین ہے، تو آپ کی ہڈیوں کو بھی وہ خوش کر دے۔ ہر سچویشن میں مسیح پر بھروسہ، کامل ایمان، اور دل آپ کا خوش ہو کہ خدا یہ کر سکتا ہے، اور آپ کے لیے آپ کی درخواست اور توقع سے بڑھ کر خدا آپ کے لیے کرے گا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ جلدی سے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو افسردہ دلی کے ساتھ مسیح کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور افسردہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا افسردہ دلی کے ساتھ۔
میرے خیال میں نا پنجابی میں نہ دیا کرو، صحیح سمجھ نہیں ہے۔ افسردہ دلی کے ساتھ جو چلنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے، اس نہ سمجھ کو کیا سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے، لیکن یہ سچے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہے، افسردہ دلی کو چھوڑنا نہیں ہم۔ میں نے کہا جو افسردہ دلی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ بھی میں نے بتایا کہ افسردہ دلی ہڈیوں کو خوش کرتی ہے۔ افسردہ دلی کس کو خوش کرتی ہے؟ ہڈیوں۔ لیکن میں نے کہا تھا 2 آپشن ہیں، پھر بھی چند ایک لوگوں نے یہ آپشن لیا۔ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ موسٹلی نا جو کچھ بھی کہے نا، کچھ سوچے سمجھے بغیر نا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے نا آٹومیٹکلی جیسے یہ کال دی، آپ بغیر سوچے اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ سمجھ کر، سوچ کر، اور جب آپ شاد دل ہے نا، پھر آپ کا ذہن بھی صحیح کام کرتا ہے۔ غمگین دل ہے نا، تو پھر بس پتہ ہی نہیں ہوگا کیا۔ آج اپنی زندگی کو تبدیل کریں، خوش دلی کے ساتھ، نہ شاد دل کے ساتھ نہیں بلکہ شادمان دل کے۔ اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ وہ لوگ جو شادمان دل کے ساتھ مسیح کے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں شادمان دل کے ساتھ۔ اور شادمان دل سے شفا ہے، شادمان دل سے ابلیس کے قبضے سے رہائی ہے، شادمان دل سے کامیابی ہے، اور شادمان دل سے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ آج شادمان دل کے ساتھ مسیح کے پاس خود بلاتا ہے، کہتا ہے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، آپ غمگین دلی سے اور افسردگی کے باعث تھک چکے ہیں، لیکن آج مسیح کے پاس آئے، لیکن شادمان دل کے ساتھ۔ آج یسوع مسیح، ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح شادمان دل کو شفا بخشتا، یسوع مسیح شادمان دل کو ابلیس سے رہائی دیتا، یسوع شادمان دل کو کامیاب کرتا، یسوع شادمان دل کو کینسر سے شفا دیتا، یسوع شادمان دل کے ازدواجی رشتوں کو جوڑتا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر، تو دل بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے یسوع، میری افسردہ دلی کو شادمان دلی میں بدل۔ اے خدا، آج میں نے جان لیا کہ افسردہ دلی ہڈیوں کو خوش کر دیتی ہے اور نقصان ہوتا ہے، نا امیدی آتی ہے، لیکن اے خدا جب ہم تیرے حضور جھکتے ہیں کہ تو دل کو شادمان کرے، مجھے شادمان دل بخش، تاکہ میں حالات کی سنگینی کے باوجود دل سے شادمان رہوں اور یہ ایمان رکھوں کہ تو میرے لیے سب کچھ کر سکتا، تیرا شکر، یقیناً تو کر سکتا، اور آج میرے لیے تو اپنے جلال کو ظاہر کرے، تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آج خدا ان کے گناہ کو اور گناہ کی دستاویز کو آپ نے لہو سے مٹا دے، اور اے خدا تیرے حضور منت کرتا ہوں انہیں شادمانی بخش، دل کو شاد کر،
تاکہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو یہ افسردہ دل نہ ہو، بلکہ شادمانی کے ساتھ تیری حضوری میں اور تیری قدموں میں بڑھتے جائیں۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اے جلال کی بادشاہ، اس وقت ایک ایک کو چھو لے، اور جب اے خدا تو ان کے دلوں کو بدلتا ہے، ان کی سوچوں خیالوں کو بدل اور ان کے حالات اور بیماریوں کو دور کر کے شفا دے۔ تیرا شکر کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آج شادمان دل کے ساتھ، اچھے موڈ کے ساتھ، شاد موڈ کے ساتھ اور کامل ایمان کے ساتھ تیرے حضور آئے ہیں، تو آج بڑی قدرت کے ساتھ کام کر۔ میری دعا کو سن، قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشکر۔